السلام علیکم، آداب۔ آپ سب کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل شجر اکیڈمی پر۔ امید کرتے ہیں آپ سب اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اچھے سے پڑھائی کر رہے ہوں گے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم لوگ مٹی کا تیل، جو کہ خواجہ حسن نظامی کا لکھا ہوا مضمون تھا، اس سے جڑے معروضی سوالات یعنی کہ آبجیکٹیو کویشچن دیکھ چکے تھے۔ آج کے ویڈیو میں ہم لوگ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، جو کہ سید سلیمان ندوی کا لکھا ہوا مضمون ہے، اس سے جڑے معروضی سوالات دیکھنے والے ہیں۔ تو آپ لوگ پین پیپر لے کر بیٹھیں گے اور نوٹ ڈاؤن کرتے چلیں گے۔ تو آج کا پہلا سوال ہے، بھوک توڑنے کی اصطلاح کیا ہے؟ پہلا آپشن ہے کھانا، دوسرا آپشن ہے ناشتہ، تیسرا آپشن ہے روزہ اور چوتھا آپشن ہے سحری۔ ویڈیو کو پاؤز کیجئے اور آپ لوگ خود سے اس کا آنسر کیجئے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ناشتہ۔ دوسرا سوال ہے، عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا پہلا آپشن ہے فطور، دوسرا آپشن ہے افطار، تیسرا آپشن ہے سحر اور چوتھا آپشن ہے قلیہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا فطور۔ تیسرا سوال ہے، فطور کے معنی بتائیے۔ اس میں معنی پوچھا جا رہا ہے کہ فطور کے معنی بتائیے۔ تو پہلا آپشن ہے توڑنے کے، دوسرا آپشن ہے کھولنے کے، تیسرا آپشن ہے بند کرنے کے اور چوتھا آپشن ہے کھانے کے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ الف، توڑنے کے۔ اگلا سوال ہے، سرخی سے مراد کیا ہے؟ پہلا آپشن ہے عنوان، دوسرا آپشن ہے دیباچہ، تیسرا آپشن ہے مضمون اور چوتھا آپشن ہے ابتدائی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا عنوان، یعنی کہ آپشن اے اس کا صحیح ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، احدی کے معنی بتائیے۔ پہلا آپشن ہے کاہل، دوسرا آپشن ہے جاہل، تیسرا آپشن ہے عاقل اور چوتھا آپشن ہے فاضل۔ کس چیز کا معنی پوچھ رہا ہے یہاں پہ؟ احدی۔ ایک ہوتا ہے احدی اور ایک ہوتا ہے احدی۔ تو احدی کا جو معنی ہے وہ ہے کاہل۔ تو آپشن اے یعنی کہ الف صحیح ہو جائے گا، احدی کے معنی ہے کاہل۔ اگلا سوال، احدی کے معنی بتائیے۔ دیکھیے احدی اور احدی میں صرف اعراب کا فرق ہے۔ اس میں ہے کے اوپر زبر ہے یعنی کہ احدی ہو جائے گا، اور احدی میں ہے کے اوپر جزم ہے، ساکن ہے وہ۔ تو احدی کے معنی بتائیے۔ تو پہلا آپشن ہے ایک، دوسرا آپشن ہے دو، تیسرا آپشن ہے تین اور چوتھا آپشن ہے چار۔ تو احدی، تو صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ ایک۔ احدی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، قلعی کھولنا کے معنی بتائیے۔ قلعی کھولنا کے معنی بتائیے۔ پہلا آپشن ہے عیب ظاہر کرنا، دوسرا آپشن ہے عیب چھپانا، تیسرا آپشن ہے عزت دینا اور چوتھا آپشن ہے انعام سے نوازنا۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا عیب ظاہر کرنا، آپشن الف یعنی کہ اے۔ اگلا سوال ہے، قلعی پھیرنا۔ اس سے پہلے والے سوال میں تھا قلعی کھولنا، یہاں پہ ہے قلعی پھیرنا کے معنی بتائیے۔ تو پہلا آپشن ہے عیب چھپانا، دوسرا آپشن ہے عیب ظاہر کرنا، تیسرا آپشن ہے کالک کرنا، تیسرا آپشن ہے خالص کرنا۔
تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ایب چھپانا، یعنی کہ آپشن الف، یعنی کہ اے، ایب چھپانا۔ قلی پھیرنا کے معنی کیا ہے؟ ایب چھپانا۔ اگلا سوال ہے شبلی نعمانی کی سیرت کی کتاب سیرت النبی کو کس نے مکمل کیا؟ شبلی نعمانی کی سیرت کی کتاب سیرت النبی کو کس نے مکمل کیا؟ پہلا آپشن ہے ابوالکلام آزاد، دوسرا آپشن ہے عبدالحلیم، تیسرا آپشن ہے سید سلیمان ندوی اور چوتھا آپشن ہے علامہ اقبال۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سید سلیمان ندوی، یعنی کہ آپشن سی، یعنی کہ جیم۔ اگلا سوال ہے سید سلیمان ندوی کب پیدا ہوئے؟ پہلا آپشن ہے 22 نومبر 1882 عیسوی، دوسرا آپشن ہے 22 نومبر 1883 عیسوی، تیسرا آپشن ہے 22 نومبر 1884 عیسوی اور چوتھا آپشن ہے 22 نومبر 1880 عیسوی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 22 نومبر 1884 عیسوی۔ تو اگلا سوال ہے سید سلیمان ندوی کہاں پیدا ہوئے؟ پہلا آپشن ہے پٹنہ میں پیدا ہوئے، دوسرا آپشن ہے گیا میں، تیسرا آپشن ہے دسنا یعنی کہ نالندہ اور چوتھا آپشن ہے بہار شریف۔ سید سلیمان ندوی کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا جیم، یعنی کہ دسنا نالندہ میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال ہے سید سلیمان ندوی کے والد کا کیا نام تھا؟ پہلا آپشن ہے حکیم سید ابو الحسن، دوسرا آپشن ہے سید نور الحسن، تیسرا آپشن ہے سید انوار الحسن اور چوتھا آپشن ہے سید حسن۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن اے حکیم سید ابو الحسن۔ اگلا سوال ہے سید سلیمان ندوی نے کہاں سے عالمیت کی؟ سید سلیمان ندوی نے کہاں سے عالمیت کی، یعنی کہ وہ عالمیت کی جو پڑھائی ہے انہوں نے کہاں سے مکمل کی؟ تو پہلا آپشن ہے دارالعلوم دیوبند، دوسرا آپشن ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء، تیسرا آپشن ہے شمس العلوم اور چوتھا آپشن ہے الفلاح۔ آپ لوگ سید سلیمان ندوی کے نام پر غور کیجئے، سوال میں ہی اس کا آنسر چھپا ہوا ہے، سید سلیمان ندوی، یعنی کہ جو لوگ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے فارغ ہوتے ہیں، اپنی ڈگری کو وہاں سے کمپلیٹ کرتے ہیں، اپنی عالمیت کو وہاں سے کمپلیٹ کرتے ہیں تو ان کے نام میں ندوی لگ جاتا ہے ندوہ کے نسبت سے۔ تو سید سلیمان ندوی نے کہاں سے عالمیت کی؟ تو دارالعلوم ندوۃ العلماء سے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بی، یعنی کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء۔ اگلا سوال ہے سید سلیمان ندوی کے ادبی استاد کون تھے؟ پہلا آپشن ہے مولانا ابوالکلام آزاد، دوسرا آپشن ہے عبدالحلیم شرر، تیسرا آپشن ہے شبلی نعمانی اور چوتھا آپشن ہے مولانا فاروق۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا شبلی نعمانی۔ اگلا سوال ہے سید سلیمان ندوی کا انتقال کب ہوا؟ پہلا آپشن ہے 23 نومبر 1950، دوسرا آپشن ہے 23 نومبر 1951 عیسوی، تیسرا آپشن ہے 23 نومبر 1952 عیسوی اور چوتھا آپشن ہے 23 نومبر 1953 عیسوی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 23 نومبر 1953 عیسوی۔ تو اس چیپٹر کا معروضی سوالات کا سلسلہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے چیپٹر کی اور تو دیکھتے ہیں ہمارا اگلا چیپٹر کیا ہے۔ انشائیہ کیا ہے؟
کس نے لکھا ہے؟ تو وزیر آغا نے لکھا ہے۔ تو اس سے جڑے ہم لوگ معروضی سوالات دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے انشائیہ کی صنف کیا ہے؟ شاعری میں آتا ہے یا نثر میں آتا ہے؟ تو دیکھتے ہیں۔ پہلا آپشن ہے نظم، دوسرا آپشن ہے نعت، تیسرا آپشن ہے نثر اور چوتھا آپشن ہے قطع۔ تو یہ تیسرا آپشن چھوڑ کر جو بقیہ 3 آپشن دیے ہوا ہے وہ تمام شعری صنف ہیں، یعنی کہ شعری اصناف ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا نثر۔ انشائیہ کی صنف کیا ہے؟ تو نثر ہے۔ اگلا سوال ہے وزیر آغا کا تعلق کس اصناف سے ہے؟ پہلا آپشن اس میں دیا ہوا انشائیہ، دوسرا آپشن ہے نظم، تیسرا آپشن ہے قصیدہ اور چوتھا آپشن ہے سوانح۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا انشائیہ، یعنی کہ وزیر آغا کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو انشائیہ سے ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایک اچھے شاعر بھی ہیں اور ایک اچھے نقاد بھی ہیں، یعنی کہ وزیر آغا شاعر بھی ہیں، نقاد بھی ہیں اور انشائیہ نگار بھی ہیں۔ وزیر آغا کا تعلق 3 صنف سے ہے، شاعری سے بھی ہے، تنقید سے بھی ہے اور انشائیہ سے بھی ہے۔ اگلا سوال ہے وزیر آغا کی کتاب کا نام بتائیے۔ پہلا آپشن ہے تخلیقی عمل، دوسرا آپشن ہے رد عمل، تیسرا آپشن ہے آج کا عمل اور چوتھا آپشن ہے نیک عمل۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تخلیقی عمل۔ وزیر آغا کی کتاب کا نام کیا ہے؟ تو تخلیقی عمل ہے۔ اگلا سوال ہے وزیر آغا کی کتاب لفظوں کی چھاگل کیا ہے؟ پہلا آپشن ہے ادبیات ہے، دوسرا آپشن ہے کلیات ہے، تیسرا آپشن ہے تخیلات ہے، چوتھا آپشن کتابیات ہے۔ لفظوں کی چھاگل کا تعلق کلیات سے ہے، یہ وزیر آغا کی کلیات ہے۔ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن بی، یعنی کہ کلیات۔ وزیر آغا کی کتاب لفظوں کی چھاگل کلیات ہے۔ اگلا سوال ہے انشائیہ کس موڈ کی پیداوار ہے؟ پہلا آپشن ہے شگفتہ، تیسرا آپشن ہے سنجیدہ، دوسرا آپشن ہے سنجیدہ، تیسرا آپشن ہے غمگین اور چوتھا آپشن ہے اداسی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا شگفتہ۔ انشائیہ کس موڈ کی پیداوار ہے؟ تو شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے۔ اگلا سوال ہے وزیر آغا کی پیدائش کب ہوئی؟ پہلا آپشن ہے 1920 عیسوی، دوسرا آپشن ہے 1921 عیسوی، تیسرا آپشن ہے 1922 عیسوی اور چوتھا آپشن ہے 1923 عیسوی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 1922 عیسوی۔ اگلا سوال ہے وزیر آغا کی پیدائش کہاں ہوئی؟ پہلا آپشن ہے دہلی، دوسرا آپشن ہے لکھنؤ، تیسرا آپشن ہے کلکتہ اور چوتھا آپشن ہے پاکستان سرگودھا۔ یہاں پہ ٹائپنگ کا مسٹیک ہے، دیکھیے سرگودھا ہے یہ۔ اگلا سوال ہے وزیر آغا نے کس موضوع پر پی ایچ ڈی کی؟ پہلا آپشن ہے غزل، دوسرا آپشن ہے نظم، تیسرا آپشن ہے قصیدہ اور چوتھا آپشن ہے طنز و مزاح۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا طنز و مزاح۔ وزیر آغا نے کس موضوع پر پی ایچ ڈی کیا؟ تو طنز و مزاح۔ اگلا سوال ہے اکتساب کے معنی بتائیے۔ پہلا آپشن ہے صنعت، دوسرا آپشن ہے حرفت، تیسرا آپشن ہے زراعت اور چوتھا آپشن ہے ذاتی محنت سے حاصل کرنا۔ اکتساب، تو اکتساب کا مطلب ہوتا ہے ذاتی محنت سے حاصل کرنا۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن ڈی۔ اگلا سوال ہے ابلاغ کے لغوی معنی
کیا ہے؟ ابلاغ کے لغوی معنی کیا ہے؟ پہلا آپشن ہے پہنچانا، دوسرا آپشن ہے منگانا، تیسرا آپشن ہے دینا، چوتھا آپشن ہے بتانا۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن الف یعنی کہ پہنچانا۔ تو ابلاغ کے لغوی معنی کیا ہے؟ پہنچانا ہے۔ اگلا سوال ہے انسان کی آخری ہجرت کون سی ہے؟ یعنی کہ انسان کا سب سے آخری ہجرت کون سا ہوگا؟ پہلا آپشن ہے ابدی سفر، دوسرا آپشن ہے سفر تجارت، تیسرا آپشن ہے سفر غیر ممالک، چوتھا آپشن ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو انسان کا آخری ہجرت کون سا ہے؟ تو وہ ہے ابدی سفر یعنی ہمیشہ ہمیش کی سفر۔ اگلا سوال ہے احمد جمال پاشا کی پیدائش کب ہوئی؟ پہلا آپشن ہے 1927 عیسوی، دوسرا آپشن ہے 1928 عیسوی، تیسرا آپشن ہے 1929 عیسوی اور چوتھا آپشن ہے 1930 عیسوی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 1929 عیسوی۔ احمد جمال پاشا کی پیدائش 1929 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے احمد جمال پاشا کی پیدائش کہاں ہوئی؟ یعنی کہ اس سوال میں جائے پیدائش پوچھا جا رہا ہے۔ پہلا آپشن ہے حیدرآباد، دوسرا آپشن ہے الہ آباد، تیسرا آپشن ہے جہان آباد اور چوتھا آپشن ہے مراد آباد۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا الہ آباد۔ احمد جمال پاشا کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ الہ آباد میں ہوئی تھی۔ اور کب ہوئی تھی؟ تو 1929 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے احمد جمال پاشا کے والد کون تھے؟ پہلا آپشن ہے شفاعت حسین، دوسرا آپشن ہے شجاعت حسین، تیسرا آپشن ہے امارت حسین اور چوتھا آپشن ہے نفاست حسین۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا شجاعت حسین۔ احمد جمال پاشا کے والد کون تھے یا والد کا نام کیا تھا؟ تو شجاعت حسین تھا۔ اگلا سوال ہے احمد جمال پاشا نے کس یونیورسٹی سے ایم اے کیا؟ پہلا آپشن ہے پٹنہ یونیورسٹی، دوسرا آپشن ہے الہ آباد یونیورسٹی، تیسرا آپشن ہے مگدھ یونیورسٹی اور چوتھا آپشن ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ تو احمد جمال پاشا نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایم اے کیا تھا۔ اگلا سوال ہے ہجرت کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ پہلا آپشن ہے انشائیہ سے ہے، دوسرا آپشن ہے سوانح سے، تیسرا آپشن ہے قصیدہ سے اور چوتھا آپشن ہے حمد سے۔ تو انشائیہ نثری صنف ہے، تو قصیدہ اور حمد تو یہ تو شعری صنف ہو گیا۔ تو آپشن سی اور ڈی یعنی کہ جیم اور دال تو ایسے ہی ختم ہو گیا، قصیدہ اور حمد۔ تو ان دو آپشن میں سے صحیح کون ہو جائے گا؟ تو انشائیہ ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے بنجاروں کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ پہلا آپشن ہے مسافر، دوسرا آپشن ہے خانہ بدوش، تیسرا آپشن ہے مہاجر اور چوتھا آپشن ہے مقیم۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا خانہ بدوش۔ اگلا سوال ہے ہر ملک ملک ما است سے مراد کیا ہے؟ پہلا آپشن ہے ہر ملک ہمارا ملک ہے، دوسرا آپشن ہے سب کا ملک، تیسرا آپشن ہے تمہارا ملک اور چوتھا آپشن ہے والدین کا ملک۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہر ملک ہمارا ملک۔ ہر ملک ملک ما است سے مراد کیا ہے؟ ہر ملک ہمارا ملک ہے، یعنی کہ آپشن اے۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور۔ اگلا سوال ہے انشائیہ ہجرت میں کتنے ملکوں کا نام آیا ہے؟ پہلا آپشن ہے ایک ملک کا نام آیا ہے، دوسرا آپشن ہے 2 ملک کا نام آیا ہے، تیسرا آپشن ہے 3 ملک اور چوتھا آپشن ہے 4 ملک۔ تو
انشائیہ ہجرت میں کل 3 ملکوں کا ذکر آیا ہے۔ تو انشائیہ ہجرت میں کل 3 ملکوں کا ذکر آیا ہے۔ کتنے ملک کا؟ 3، یعنی کہ آپشن سی یہاں پہ صحیح ہو جائے گا۔ آپ لوگ اگر لکھ رہے ہیں تو اس کو صحیح کر لیجئے گا، آپشن سی یہاں پہ 3 ہونا چاہیے تھا، لیکن ٹائپنگ مسٹیک کی وجہ سے یہاں پہ تمان ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں، آئندہ سے خیال رکھا جائے گا کہ ایسی غلطی نہ ہو۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور۔ جنت سے حکم سفر ہوا تو کس کو ہوا حکم سفر؟ آدم کو، فرشتہ کو، جن کو؟ چوتھا آپشن ہے ان میں سے کوئی نہیں، یا ان میں کوئی نہیں۔ تو جنت سے سفر کس کو ہوا تھا؟ تو آدم کو ہوا تھا۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا الف، یعنی کہ آدم۔ اگلا سوال ہے، وزیر آغا نے ماہ نامہ اودھ پنچ کہاں سے اجرا کیا؟ پہلا آپشن ہے اس کا دہلی، دوسرا آپشن ہے کانپور، تیسرا آپشن ہے لکھنؤ، اور چوتھا آپشن ہے پٹنہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا لکھنؤ، یعنی کہ آپشن سی۔ تو اودھ پنچ جو کہ وزیر آغا نے ایک ماہ نامہ نکالا تھا، تو اس کا اجرا کہاں سے کیا تھا؟ لکھنؤ سے کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، وزیر آغا کس کالج میں پروفیسر ہوئے؟ پہلا آپشن ہے اے ایم کالج، دوسرا آپشن ہے گیا کالج، تیسرا آپشن ہے ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج سیوان، اور چوتھا آپشن ہے ویمنس کالج۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج سیوان، یعنی کہ وزیر آغا ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج سیوان میں پروفیسر ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے، وزیر آغا کا انتقال کب ہوا؟ پہلا آپشن ہے 2008، دوسرا آپشن ہے 2009، تیسرا آپشن ہے 2010، اور چوتھا آپشن ہے 2011۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 2010۔ وزیر آغا کا انتقال 2010 میں ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، ملا نصیر الدین کے لطیفے کس نے تحریر کی؟ ملا نصیر الدین کے لطیفے کس نے تحریر کی؟ پہلا آپشن ہے احمد جمال پاشا، دوسرا آپشن ہے غالب، تیسرا آپشن ہے اقبال، چوتھا آپشن ہے حسن نظامی۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ احمد جمال پاشا۔ اگلا سوال ہے، روز آفرینش کا معنی کیا ہے؟ پیدائش کا دن، موت کا دن، شادی کا دن، یا پھر ہجرت کا دن؟ چلیے آپ لوگ اس کا آنسر کیجئے، روز آفرینش کا معنی کیا ہے؟ آپ لوگ اس کا آنسر کمنٹ میں کریں گے۔ تو مضمون کے حوالے سے معروضی سوالات کا سلسلہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ فکشن کے حوالے سے، یعنی کہ افسانوی ادب کے حوالے سے معروضی سوالات کو دیکھیں گے۔ ابھی جو ہم لوگ معروضی سوالات 2 اصناف یعنی کہ خاکہ اور مضمون کے حوالے سے دیکھ رہے تھے، یہ نن فکشنل ہے، یعنی کہ غیر افسانوی نثر ہے۔ کمنٹ کر کے آپ لوگ ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں نے دونوں چیپٹر ملا کر کل کتنے سوالات کو صحیح سے حل کر پائے ہیں۔ اب ہماری ملاقات اگلے ویڈیو میں ہوگی، تب تک آپ اپنا اچھے سے خیال رکھیں، اچھے سے پڑھائی کریں۔ خدا حافظ۔